السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، یعنی لوگ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، کسی کو بھی باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے۔ ہندوستان کی ایک کثیر آبادی ایسی ہے کہ جب تک وہ باہر جا کر 2 پیسے کما نہ لیں ان کے گھر میں روٹی نہیں پکتی۔ ایسی صورت میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی واقع ہوا تھا، یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا اور لوگوں کو اناج میسر نہیں آ رہا تھا، لوگ کئی دن تک بھوکے رہ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا مال مدینہ کے باہر سے مدینہ کے اندر آنے والا تھا، تبھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا مال مدینہ آنے والا ہے۔ لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت عثمان غنی سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا مال دگنی قیمت میں دے دیجئے، ہم خرید لیں گے۔ حضرت عثمان غنی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، میں دگنی قیمت میں نہیں دوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور قیمت لے لیجئے مگر ہمیں اپنا مال دے دیجئے، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اپنا مال 10 گنا قیمت پر بیچوں گا۔ لوگ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ عثمان غنی، جنہیں ہم نہایت سخی سمجھتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا مال 10 گنا زائد قیمت پر بیچیں گے۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا میں یہ جو سن رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کیا آپ سن رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ تم اپنا مال 10 گنا زائد قیمت پہ بیچنے والے ہو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، میں اپنا مال 10 گنا زائد قیمت پر بیچوں گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے ہیں، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ 10 گنا زائد قیمت پر اپنا مال بیچیں۔ 10 گنا زائد قیمت پر کون آپ سے مال خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں 1 درہم نچھاور کرے گا میں اسے 10 گنا زیادہ دوں گا۔ میں نے اپنا مال رب تبارک و تعالیٰ کو فروخت کر دیا، اور یہ کہہ کر حضرت عثمان غنی اپنا پورا کا پورا مال مدینہ کے مسلمانوں پر صدقہ کر دیتے ہیں۔ دوستو، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایک تو اناج بہت کم مل رہا ہے، اور جو لوگ اناج بیچ رہے ہیں انہوں نے اپنی قیمتوں میں کافی اضافہ کر لیا ہے۔ 10 روپے کی چیز 20 روپے میں بیچی جا رہی ہے، 20 روپے کی چیز 30 روپے 35 روپے میں بیچی جا رہی ہے۔ ایسا کر کے اور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر آپ اگرچہ مال کما لیں گے، لیکن یاد رکھنا آپ کبھی بھی رب کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ وقت ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی کے طریقے کو اپنائیں۔ خاص طور پر مالدار طبقے کو چاہیے کہ وہ پتہ لگائیں کہ ان کے پڑوس میں آس پاس کون بھوکے لوگ ہیں، کون ایسے ہیں جن کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی۔ ایسے لوگوں کا پتہ لگا کر چاہیے کہ ان تک اناج پہنچائیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے 1 کے بدلے 10 حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مومن نہیں جو خود بھر پیٹ کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا رہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو اپنا مال اگرچہ صدقہ نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اپنا مال کم سے کم زیادہ قیمت میں تو نہ بیچیں، جتنی قیمت میں وہ پہلے بیچتے تھے اتنی قیمت میں اب بھی بیچیں، اور رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نیت بھی یہ رکھیں کہ رب کی رضا حاصل ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی کامیابی ہے۔